السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ماہ رمضان کی خصوصی نشریات اور لائیو ٹیلی کاسٹ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں QTV ٹی وی پر، اور خصوصی پروگرام میں دورہ ترجمہ قرآن ماہ نزول قرآن کی مبارک راتوں میں سعادت مل رہی ہے۔ ہم قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک حدیث مبارک اس بریک سے پہلے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن پاک کے سیکھنے والے سکھانے والے ہوں۔ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور ایک اور خوبصورت انداز سے عظمت قرآن کا بیان اس آیت میں آئے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شأن، اور اے نبی علیہ السلام آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ آپ اس قرآن پاک میں سے کچھ تلاوت فرماتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور اے لوگوں نہ تم کچھ عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تم پر اے لوگوں گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیدون فی، جب کہ تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو۔ عظمت قرآن کیا ہے؟ حضور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، عموم کا معاملہ، بعد میں اے لوگوں تم کوئی عمل نہیں کرتے، عموم کا معاملہ، درمیان میں اے نبی آپ کو تلاوت نہیں کرتے قرآن پاک میں سے، مگر اللہ فرماتا ہے اے لوگوں ہم تم پر باخبر ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، جب کہ تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو۔ عموم کے کاموں کے ساتھ ایک خاص کام تلاوت قرآن کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان میں بھی اور پوری زندگی باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت کے ساتھ اس کو سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عظمت قرآن کا ایک اور انداز سے یہاں پر بیان آیا۔ فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور نہیں ہے تمہارے رب سے غائب ایک ذرہ برابر بھی، نہ زمین میں کچھ ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا معاملہ، مگر یہ کہ ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ذرہ جس کو ہم ذرہ کہہ سکتے ہیں، وہ سورج کی روشنی جو آتی دھوپ کی شکل میں، وہ ذرہ تو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سے آگے چلے ایٹم ہوگا، ایٹم کو بریک بھی کر لیں، جو ہم تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی کوئی کمتر ہے، چھوٹی یا بڑی، سب کچھ روشن کتاب لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں موجود ہے، کوئی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور انہیں تقوی کی روش اختیار کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے اولیاء اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے، ہاں ایمان والوں کا دوست اللہ سبحانہ وتعالی ہے، مگر ایک خاص شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ مثلا مال اگر کسی کے پاس تھوڑا بھی ہے، 10 15 20 ہزار روپے تو مال تو ہے، مگر اس کو مالدار نہیں کہا جاتا۔ مالدار خاص ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اتنی دولت، خاصی دولت ہو تو اس کو مالدار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان و تقوی بندے مومن میں ہوتا ہے، مگر ایک خاص معاملہ ہے جس کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ البتہ یاد رہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست بننا چاہے کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء کی دو صفات، ایمان پکا والا اور تقوی پوری زندگی کا طرز عمل، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ باتوں سے، منع کردہ باتوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا بیان جو قرآن کریم عطا کر رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا مقام بہت بلند، ہم بہرحال ایمان والے تو ہیں، ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایمان سچا پکا دل میں اور عمل میں، تقوی کی روش، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اطاعت میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی کا معاملہ نہیں، اللہ کے کلمات حق ہیں، اللہ کی باتیں سچ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ باقی متقی کون ہوتے ہیں؟ البقرہ کی شروع میں صفات ہم نے پڑھی، نیکی کے بیان کے ذیل میں اللہ والے جنگ بھی کرتے ہیں، یاد آیا سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں ہم نے پڑھا، ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں پڑھیں گے، سچا ایمان دل میں ہو اور عمل میں جہاد ہو، مستقل محنت و جد و جہد ہو، یہ متقین ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ اپنے اولیاء میں، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ آگے نبی علیہ السلام کے لیے تسلی کا ایک سامان کیا جا رہا ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور اے نبی علیہ السلام ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ اعتراض کرتے تھے، الزام تراشیاں کرتے تھے مشرکین، حضور کو تسلی۔ ارشاد ہوا ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران میں بھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ والی بات۔
هو السمیع العلیم، وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ بے شک جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور کسی کی پیروی نہیں کرتے وہ لوگ جو اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف پیروی کرتے گمان کی، وانہم الا یخرصون، اور وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، ان کے شرک کے لیے، جھوٹے معبودوں کی عبادت کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون تلاش کرو، اور دن کو روشن بنایا مراد کام کاج کرو۔ یہ بار بار ان نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں سننے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو توجہ سے سنیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اللہ کی اولاد قرار دیے جانے کی نفی بار بار قرآن پاک میں آئی۔ هو الغنی، وہ اللہ تو بے نیاز ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس نہیں ہے اس کے لیے کوئی دلیل۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی کامیابی نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، دنیا کا تھوڑا سا ہی فائدہ ہے، پھر ان کو ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اب 8واں رکوع ہے اور پھر اس کے بعد 9واں رکوع، پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ کچھ ذکر ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا، نوح علیہ السلام کا قدر تفصیلی ذکر اگلی صورت میں سورہ ہود میں بھی آئے گا، 2 رکوع میں تفصیل سے انشاءاللہ۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور اے نبی علیہ السلام آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ یہ پیغمبروں کے واقعات میں حکمتیں، وہ کشاکش جو حق و باطل کی چلتی چلی آ رہی ہے اس کا تذکرہ ہے، حق والوں کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے اس کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کے لیے تسلی، باطل پرستوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہر دور کے ظالموں اور جابروں کے لیے تنبیہ اور ڈراوے کا سامان ہو رہا ہے۔ یہ بہت ساری حکمتیں ان انباء الرسل، رسولوں کے واقعات کے بیان کرنے میں ذہن میں رہیں کہ سامنے آتی ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی اور اے نبی علیہ السلام انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر تم پر گراں ہے یعنی تمہیں بڑا عجیب اور بھاری لگ رہا ہے میرا قیام اور میرا اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا۔ قیام سے مراد میں تمہارے درمیان کھڑا ہو کر اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہوں، شرک کی نفی کر رہا ہوں اور تمہیں اللہ کی آیات سے نصیحت کر رہا ہوں، اگر یہ تمہیں گراں محسوس ہوتا ہے فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پر توکل کیا، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، پس تم اور تمہارے شریک اپنا کام مقرر کر لو، جو چاہو سو کرو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر تمہیں اپنے کام کے بارے میں کچھ شبہ بھی نہ رہے۔ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، پھر تم میرے ساتھ کر گزرو جو چاہو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، جو چاہو سو کرو، چیلنج کا انداز۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر تو مانگا نہیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ پیغمبروں کی دعوت کے اخلاص کا بیان ہے، تم سے کچھ نہیں مانگتے ہم، ہماری نگاہ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ آج دعوت دین کا کام ہم نے کرنا ہے، مال بٹورنے کے لیے نہیں، اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے۔ نگاہ مال کی طرف نہ ہو، لوگوں کی طرف ہو کہ اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، عبادات میں بھی، اعمال میں بھی اور دعوت کے عمل میں بھی۔ فرمایا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین یعنی فرما برداروں میں سے رہوں۔ فکذبوہ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک، تو ان لوگوں نے یعنی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے کشتی میں سوار کیا، سوار کر کے نجات عطا فرمائی۔ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، پس ہم نے ان کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں نجات عطا فرمائی۔ وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ جو کشتی میں سوار ہوئے 80 افراد بائبل کی ایک روایت کے مطابق یہ بچائے گئے، باقی قوم غرق کر دی گئی، اور اسی
اسی کشتی میں سوار لوگوں سے اور نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے آگے نسل انسانی کا قافلہ آگے چلا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر ہم نے ان یعنی نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، تو ان سے ایسا نہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئیں اس بات پر جس سے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ ہٹ دھرمی پر اڑ جانے والے پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتے، یہ روش پچھلی قوموں میں چلی آئی، اس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طرح ہم حد سے بڑھ جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ درمیان میں تمام رسولوں کا مجموعی اعتبار سے ذکر آیا، پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، سرداروں سے مراد درباری جو بڑے ذمہ داران تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا، قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ معجزات موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، یہ لوگ کہنے لگے معاذ اللہ کہ جادو ہے۔ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حق کی نسبت ایسا کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے پاس آ گیا کہ یہ جادو ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ بولنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ یہ باپ دادا کی اندھی پیروی نے بڑی تاریخ میں بڑے قوموں کو، بڑے لوگوں کو برباد کر ڈالا۔ ہم باپ دادا کی بات کو چھوڑ دیں، تمہاری بات کو مان لیں۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے زمین میں بڑائی کا معاملہ، تم سرداری چاہتے ہو، تم بادشاہت چاہتے ہو۔ معاذ اللہ، یہ قوم کی ٹون ہے فرعون اور آل فرعون کی۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس ہر علم والا جادوگر لے کر آؤ۔ وہی بات جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو معجزات دکھا دیے، فرعون تو پریشان ہو گیا، کریں تو کیا کریں، جادوگروں کو بلایا گیا۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّاحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ کچھ باتیں پہلے بھی پڑھ چکے اور پہلے ذکر آ چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن پاک میں 550 سے زیادہ آیات میں آیا اور ہر مرتبہ کچھ نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ، پھر جب ان لوگوں نے ڈالا یعنی جادوگروں نے جو ڈھکوسلے پیش کر رہے تھے انہوں نے پیش کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو لائے ہو وہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کو درست نہیں کرتا۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور اللہ تعالی حق کو اپنے حکم سے حق ثابت فرما دے گا چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو کہ غلام بنائی گئی تھی فرعون اور آل فرعون کی طرف سے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزات بھی دکھا دیے اور فرعون کے دربار میں حق بھی واضح ہو گیا، جادوگر ایمان بھی لے آئے تھے، ہم نے یہ بات پڑھی تھی۔ اور دوسری بات اہم کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اٹھا رہے ہیں، آزادی کے لیے اٹھا رہے ہیں، غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس غلامی سے نجات کی جد و جہد میں آگے اگر کوئی فرنٹ پہ نظر آیا تو چند نوجوان تھے، ان کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے۔ یہ جوانوں اور نوجوانوں کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے قرآن حکیم۔ ابھی بات آ رہی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ایک شب کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے تو یوسف علیہ السلام کی جوانی کا ذکر آئے گا۔ ایک دو مزید شبوں یعنی راتوں کے بعد بات کریں گے، سورہ کہف میں جوانوں کا ذکر آئے گا۔ دو تین اور راتوں کے بعد بات کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے سارے بتوں کو پاش کیا تھا، جوانی کا ذکر آئے گا۔ جوان اور نوجوان ان کو قرآن پاک بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے توجہ سے، بہت سے جوان بھی سننے ذرا سنیں جوانیاں کہاں لگنی چاہیے۔ فما
آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، بس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی مگر ان کی قوم کے چند لڑکوں نے، جوانوں نے، کیوں کہ خوف تھا فرعون اور اس کے سرداروں کا لوگوں کو کہ کہیں فرعون انہیں آفت میں نہ ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشن تھا بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا، اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے کھڑا تو ہونا ہوگا، لیکن لوگوں کو خوف تھا کہ فرعون مصیبت میں، آفت میں مبتلا کر دے گا، تو چند نوجوانوں نے اول موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بوڑھوں نے میری بات نہیں مانی تو جوانوں نے میری بات مانی، جوانوں نے میرا ساتھ دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر تقریباً حضور کے ہم عمر ہیں، تقریباً 2 برس کا کم و بیش فرق کا معاملہ ہے، لیکن بقیہ اول ایمان لانے والوں کی اکثریت کو دیکھیں تو جوان اور نوجوانی کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، یہ جوانوں کو قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جوان آج بھی ہمارے یہاں ہیں، اس پاکستان میں 60% پلس یوتھ ہے۔ یہ یوتھ کا لفظ بڑا آج ہمارے معروف ہے۔ آج یہ یوتھ کہاں چل رہی ہے، کہاں لگ رہی ہے، اس کی جوانیاں کہاں جا رہی ہیں؟ حق اور باطل کے مارکے میں یوتھ کہیں دکھائی دے رہی ہے؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی والا رول آج یہ جوان ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ظلم کے خاتمے کے لیے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے عطا کردہ نظام کے غالب کرنے کے لیے۔ یہ جوان خون آج کوئی جوش مار رہا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے، آئندہ بھی کلام کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اور اگر تم واقعتاً فرما برداری کرنے والے ہو۔ یہ سارے مسائل آئیں گے، فرعون سے ٹکراؤ کا معاملہ آئے گا، یہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا، لیکن تم اللہ پر توکل کرو اور کھڑے ہو جاؤ۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے ہمارے رب اپنی رحمت سے تو ہمیں کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی، یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، مراد وہیں نماز ادا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ ظلم و ستم تھا تو اعلانیہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، جیسے مکہ مکرمہ میں حضور کا بھی اول معاملہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، قبلہ رخ ہو جاؤ۔ اس وقت قبلہ کون سا ہے؟ بڑا اہم ٹیکنیکل نقطہ ہے۔ ابھی بیت المقدس نہیں تعمیر ہوا، وہ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوگا، صدیوں کے بعد کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بیت اللہ ہی قبلہ تھا۔ پہلے دن سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 96، پہلے دن سے بیت اللہ ہی مقرر ہے اللہ تعالیٰ کا گھر لوگوں کے واسطے کہ اللہ کی بندگی کریں اور وہاں پر آئیں بھی۔ بہرحال اس وقت بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کا معاملہ تھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے لشکر کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بہت سے مال دیے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ بس یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ پیغمبر شفیق بھی ہوتے ہیں مگر پیغمبر میں حمیت اور غیرت دینی بھی ہوتی ہے۔ یا اللہ تو ظلم و ستم پر آ گئے، یہ دنیا کی محبت کے نشے میں اور اقتدار کے نشے میں ڈوب کر تیری مخلوق پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ مٹا دے ان کے مالوں کو، لگا دے مہر ان کے دلوں پر، یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، ہم نے تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، بس تم دونوں ہارون و موسیٰ علیہ السلام ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے، آئندہ بھی آتی رہے گی انشاءاللہ۔ فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا،
بس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرقابی نے آ پکڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا کے 2 حصے ہو گئے اور خشک راستہ بن گیا۔ ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ پیچھے فرعون آل فرعون آئے، داخل ہوئے، اللہ نے برابر کر دیا، غرق ہو رہا ہے فرعون۔ قال، کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ اکبر، کہنے لگا فرعون میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جان جا رہی ہے تو ایمان یاد آ رہا ہے، مر رہا ہے تو ایمان قبول کر رہا ہے۔ اس وقت کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں، موت کا غرغرہ آنے سے پہلے توبہ قبول ہوتی، حدیث نبی علیہ السلام کی۔ اب تو مر رہا ہے، اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، عالم برزخ کی طرف جا رہے ہیں، پردے ہٹ رہے ہیں، اب ماننا کوئی فائدہ نہیں۔ الآن وقد عصیت قبل، کیا اب ایمان کی باتیں کرتا ہے؟ اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا یقیناً، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے رہا۔ کیا نافرمانی، خدائی کے دعوے تک کیے اس نے۔ سورہ نازعات آخری پارے میں ہم پڑھیں گے، فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، رب اعلیٰ ہوں، استغفر اللہ۔ اب ایمان کی باتیں کرتا، اب ایمان لانا قبول نہیں۔ اتنی بات نہیں، آگے سنیں، فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، بس آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تیری اس لاش کو عبرت کا سامان، ایک نشانی بنائیں ان کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے۔ تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، عبرت کا سامان بنائیں گے، نشانی بنائیں گے تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ یہ بات ثابت شدہ ہو چکی ہے، تقریباً اس پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ قاہرہ کے عجائب گھر میں بھی، مصر میں بھی یہ موجود ہے۔ 1907 کے آس پاس اس کی لاش کے دریافت کا معاملہ ہوا، نمک کی تہ اس پر چڑھی ہوئی تھی اور ناک سے محسوس ہوتا ہے کہ نوچا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، یہ تقریباً اہل علم کا اس پہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ وہ لاش دریافت ہو چکی، اور اللہ نے کہا تو ہونی تھی، اور اللہ نے کہا کہ نشانی بنائیں گے تو وہ دریافت ہونی تھی۔ اللہ نے کہا کہ اس کو تجھے ہم عبرت کا سامان بنا دیں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، دیکھ لو اس کی لاش کو، آپ کو پکچرز بھی مل جائیں گے، آپ اگر سرچ کریں گے انٹرنیٹ کے اوپر تو اللہ کہتا ہے کہ بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان بنائیں گے، نشانی بنائیں گے۔ لیکن کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ عطا کیا، وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق و عطا فرمایا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ مراد قرآن پاک آیا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، تکبر، تعصب، حسد میں مبتلا ہو کر انہوں نے حق کو رد کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اگلی آیت کریمہ میں مخاطبت ایک عموم کے انداز سے ہے، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر اے مخاطب تمہیں اس بارے میں شک ہے جو ہم نے نبی علیہ السلام کے ذریعے تمہاری طرف نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو تم ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتابیں پڑھتے ہیں۔ اگر عربوں کو، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وحی کیا ہوتی ہے، کیسے نازل ہوتی ہے، کیسے ایسا ہو سکتا ہے، تو بھائی ان سے پوچھو جو پہلے کتابیں پڑھتے تھے۔ پچھلے کتابیں پڑھنے والوں کے پاس، یہود کے پاس، نصارہ کے پاس حضور علیہ السلام کی بشارتیں موجود، تو یہ مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے جاؤ ان سے معلوم کر لو، ان سے پتہ چلے گا، کتابیں آتی رہیں، پیغمبر آتے رہے۔ لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے مخاطب یقیناً تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، اور نہ تم ان لوگوں میں سے ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، پھر تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں پر تمہارے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی ہی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں، ہر دھرمی میں جو مبتلا ہیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب قوم یونس کا ایک ہی آیت میں ذکر ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کو اس کا ایمان لانا نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے اس قوم کے لوگ، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں سے رسوائی کا عذاب اٹھا لیا اور انہیں ایک مدت تک نفع پہنچایا۔
اصولی عمومی بات کیا ہے؟ عذاب دیکھ کر کوئی ایمان لائے مقبول نہیں۔ ایک استثناء ہے یونس علیہ السلام کی قوم کا۔ یونس علیہ السلام غیرت دینی کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بات تفصیل سے ہم پڑھیں گے، سورہ انبیاء میں کچھ بات آئے گی اور سورہ صافات میں بھی آئے گی۔ تو یہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم نے عذاب کے آثار دیکھے، ڈر گئی قوم، گھر والوں کو لے کر، بوڑھے بچوں عورتوں جانوروں کو لے کر میدان میں آ گئے، جھک گئے، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ آیت آج ہم تلاوت کر رہے ہیں، قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ کوئی قوم رجوع کر لے، کوئی قوم توبہ کی طرف آ جائے، اللہ آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر عرض کرتا ہوں، آج ہمیں اسی طرح کی توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان جو رمضان میں اللہ نے عطا فرمائی، کیا آج اس کا ہم نے حشر کر رکھا ہے؟ کیا آج اس کا ہم نے حال کر رکھا ہے؟ مجھے کوئی مرثیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہمارے حالات کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ کی قسم ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، سچی توبہ کرنی پڑے گی، انفرادی توبہ بھی، اجتماعی توبہ بھی۔ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اطاعت کی طرف آنا ہوگا، اور اجتماعی سطح پر حکمراں ہوں، سیاستداں ہوں، حکمرانوں کے ساتھ اپوزیشن والے ہوں، عوام ہوں، مقتدر طبقات ہوں، با اثر طبقات ہوں، سب کو یاد کرنا پڑے گا ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے، ہم نے اللہ کے نام پر، شریعت کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا، یا ہم نے شریعت نافذ نہیں کی ہے، اس وجہ سے آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور طرح طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا ہے۔ اب تو زلزلے بھیج بھیج کر اللہ ہلا رہا ہے ہمیں، کیا ہمارے دل ہل رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہمیں یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر اللہ چاہتا آپ کا رب تو جو زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، پس کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ ایسا نہیں، اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، جو چاہے سو کرے، چاہے گا شکر کا گزاری تو اللہ اسی راستے کی توفیق دے دے گا، خود نافرمانی پر اڑا رہنا چاہے گا اللہ چلنے دے گا، زبردستی کا جبرن کا معاملہ نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی شخص کے لیے اپنے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے، توفیق اللہ دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈالتا ہے کفر کی گندگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ کی نشانیاں جا بجا پوری کائنات میں موجود ہیں، توحید کے دلائل ایک دو تھوڑے ہی بے شمار ہیں۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نشانیاں اور ڈرانے والے رسول ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو نہیں مانتے، جن کے اندر تکبر، تعصب، حسد آ جائے، جو اڑ گئے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، جانتے بوجھتے حق کو رد کر رہے ہیں، لاکھ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ہمیں ہر دھرمی سے بچائے، دلوں کی نرمی اور سچی توبہ اور عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔